اللہ جو ہے بسم اللہ، تو یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی بڑے سے بڑے بندے کو بھی آپ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ پیر، نبی، ولی، غوث، قطب، جو کچھ بھی ہو اسے اللہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص نام ہے اللہ کا۔ تو آگے ہے الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا ماخذ رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اس کا انعام، اس کا اکرام، جس سے وہ اپنے مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے، سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے پایہ رحمت ہی تو ہے جس نے کسی استطاعت کے بغیر انسان کی جسمانی روحانی زندگی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یعنی وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم کبھی اس کی بات مانتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی نیکی کی طرف، کبھی گناہوں کی طرف۔ تو جب برے عمل کرتے ہیں اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے آج کل تمہارا کھانا شام کا جو بند کر دیا، یا میں تمہیں فلاں نعمت نہیں دوں گا، یا تیری آنکھوں والی نعمت کو چھین دوں گا، تیرے ہاتھ لے لوں گا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہماری کوتاہیوں، گناہوں کے باوجود وہ ہم پر رحم فرما رہا ہے، سرگزر فرما رہا ہے، مہربانی فرما رہا ہے، ہمیں پکڑ نہیں رہا، ہمیں عذاب میں مسلط نہیں کر رہا۔ تو وہ رحمان رحیم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ تو جب اللہ کریم نے یعنی قرآن کا آغاز فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن یعنی سورۃ فاتحہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں پہلا ہی لفظ الرحمن الرحیم ہے کہ وہ رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ تو وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صرف قہاریت، جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت ہے، اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف پر نہ ہو، رعب اور دبدبے پر نہ ہو، بلکہ رحمت اور محبت پر ہو، جس سے انسان کی خفیہ ضریعتیں بیدار ہوں۔ اور یہی مراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ بعد حق ناشناس کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ جنگ لڑنے کو کہتے ہیں کہ اسلام جنگ کا حکم دیتا ہے، جہاد کرو، لڑو، تو یہ خونی خدا نعوذ باللہ ہوا۔ ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا خدا خونی خدا نہیں ہے بلکہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا، نہ رات کو، نہ دن کو، نہ شام کو، تو وہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل، اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ وہ علامہ یعنی ہم ذبح کرتے وقت جب وہ کوئی چیز جمع کرتے ہیں، علامہ سید تحتاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت یا شکاری کوئی جانور جب ہم ان کے پیچھے شکار کے پیچھے لگاتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ۔ تو بعض کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہیں، الرحمن الرحیم نہ کہیں۔ تو یہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو پھر یعنی یہ جو ہے الرحمن الرحیم لفظ جو ہے ان کو نہ پڑھا جائے، علماء نے لکھا ہے اس سے منع کیا ہے۔ تو جب آپ وضو کی ابتدا کرتے ہیں، وضو شروع کرتے ہیں، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ سنت تو پراتما کی رہنے نبی پاک کا یہ عمل ہے کہ نبی پاک جب بھی وضو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
تھے، اور یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر شروع میں یاد نہیں آیا، درمیان میں یاد وضو کر چکا تھا تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ تو اسی طرح آگے کھانا جب کھانے لگے، کھانے کی ابتدا میں روٹی کھان تو شروع میں اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا عمل ہے۔ تو کھانا کھانے کے درمیان یاد آیا میں نے